میں آپ کو قادیانیوں کی ایک اور سازش بتا دوں. قادیانیوں نے ایک بہت بڑی سازش اور بھی کی اور اس سے مذہبی طبقہ بھی متاثر ہو گیا. وہ سازش کیا ہے سنیں. انہوں نے مسلمانوں کا سیاسی شعور بیدار نہیں ہونے دیا. میں نے تو بڑے ہلکے لفظ استعمال کیے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کا سیاسی شعور چھین لیا. انہوں نے کہا مذہب اور سیاست یہ الگ الگ چیزیں ہیں. جو دیندار آدمی اس کا کام ہی نہیں ہے سیاست کرنا. پھر وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کرے. وہ حجرے میں بیٹھے, وہ ہاتھ چموائے مریدوں سے نذرانے لے آستانے بنائے اور گدی نشین, اور پھر آگے وہ اپنا وارث بنائے, پھر وہ اپنا وارث بنائے. بس یہ خانقاہی نظام چلتا رہے گا, اسلام چلتا رہے گا. اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ اسلام وہ دین ہے جس میں پاپائیت بھی نہیں ہے اور موروثیت بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ہاں, پاپائیت بھی نہیں ہے اور موروثیت بھی اسلام میں نہیں ہے. اسلام اس کا مزاج کیسے سنیں. اسلام کا مزاج یہ ہے, اللہ اکبر, ابو عامر فاسق. ابو عامر سارے نہیں بولتے نا, پھر آپ کو یاد بھی تو کرانا ہے اسلام. ابو عامر فاسق, یہ ابو عامر راہب کے نام سے تھا, مدینہ پاک میں تھا. لوگ بڑا مانتے تھے اس کو, بڑا عبادت گزار متقی پرہیزگار ہے. پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ تشریف لے آئے. جب حضور آ جاتے ہیں نا تو پھر ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں. ابو عامر فاسق یہ رسول اللہ کو نہیں مانتا تھا. حضور نے, اس کو لوگ راہب کہتے تھے, حضور نے فرمایا تو فاسق ہے. یہ غزوہ احد میں کفار کی طرف سے آیا اور اپنے ساتھ 50 بندوں کا لشکر لے کے حضور کے مقابلے میں آیا. لیکن آپ اسلام کا مزاج دیکھیں اور حضور کی محبت کا رنگ دیکھیں. اللہ کس کے گھر میں کس کو پیدا کرتا ہے؟ ابو عامر فاسق کے گھر میں حضرت سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ پیدا ہوا. وہ رسول اللہ کی طرف کھڑے ہوئے ہیں, اپنے باپ کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں اور غزوہ احد میں شہید ہو گئے. لاش مبارک مل نہیں رہی تھی. بعد میں جب لاش ملی تو پانی سے تر تھی. کہا کہ یہ حضور سے پوچھا گیا, حضور نے فرمایا ان پر غسل تھا اس لیے فرشتے اٹھا کے لے گئے, ان کو غسل دلوایا. اور آپ شادی کی پہلی رات شادی کی, آپ چھوڑ کر آپ میدان احد میں تھے. پھر دیکھیں ابو عامر فاسق کے گھر میں حضرت سیدنا حنظلہ پیدا ہو گئے اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رسول اللہ کا منافق دشمن, حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے حضور کے خلاف, دین کے خلاف سازشیں کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں حضرت عبداللہ کو پیدا کر دیا. اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ, جو مخلص مسلمان, اور یہی وہ حضرت عبداللہ ہیں جو جنگ یمامہ میں ختم نبوت کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کے گھر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کر دیا, جو جنگ یمامہ میں سپہ سالار بن کے آئے مسلمانوں کے. یہ تو اللہ رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس گھر سے آواز حق کو کیسے بلند کر دے. یہ تو اس مالک کے فیصلے ہیں, یہ اس کی دین ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام کے مزاج کو سمجھے. قادیانی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کا سیاسی شعور چھین لیا. اس کے لیے انہوں نے مہم چلائی کہ ہم تو کسی سے نفرت نہیں کرتے, ہم بے ضرر لوگ ہیں. یہ قادیانیت کی بولی ہے. مسلمان کافروں کے لیے بے ضرر نہیں ہوتا, مسلمان منافق کے لیے بے ضرر نہیں ہوتا, مسلمان قادیانیوں کے لیے بے ضرر نہیں ہوتا, مسلمان گستاخ رسول کے لیے بے ضرر نہیں ہوتا. ہم تو اسے ضرر ایسی پہنچائیں کہ اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. یہ کیسی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم بے ضرر ہیں؟ نہیں, مسلمان بے ضرر نہیں ہے. مسلمان حضور کے دشمن کے لیے بہت ضرر پہنچانے والا ہے. قادیانیوں نے یہ بولیاں بولی, اور آپ کو ایک مشہور جملہ ہے قادیانیوں کا, وہ کہتے ہیں محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں. پھر تو قرآن کی کتنی آیات کا انکار کرو گے؟ اللہ نے تو کافروں سے نفرت کی ہے. پوچھ رہا ہوں آپ سے, اللہ نے کافروں سے, رسول اللہ نے کافروں سے, صحابہ نے کافروں سے, گستاخان رسول سے, باپ کے دشمن سے تم نفرت کرو اور گستاخ رسول سے نفرت نہ کرو؟ یہ کیسی بات ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ مسلمان کی یہ بولی نہیں ہے کہ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے. محبت سب کے لیے ہے, محبت صرف رسول اللہ کے لیے, محبت حضور کے غلاموں کے لیے, محبت اسلام کے لیے, محبت
دین اسلام کے لیے. تو مسلمانوں کا سیاسی شعور چھینا اور پھر ان سیاستدانوں کو پروموٹ کیا جو انسانیت سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں, انسانیت سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں. ان کے کردار اتنے گھناونے ہیں. یہ قومی اسمبلی پاکستان کا جو چہرہ ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے ہر حکومت میں وہ آپ کو پتہ ہے جو ان کا کردار ہے. بہرحال یہ یاد رکھیں کہ مذہب اور سیاست جدا جدا. ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس, ورنہ یہ جو جن لوگوں کو اس قسم کے شیطانی الہامات ہوتے ہیں نا, شیطانی الہامات جن کے دلوں میں یہ آتے ہیں, اقبال نے ان کے بارے میں کیا بات کی ہے؟ اقبال نے کہا پوری قوم پھر تہس نہس ہو جاتی ہے اگر اس طرح کے خیالات بندوں کے دلوں میں پیدا ہو جائیں. تو اس لیے عزیز دوستو, مسلمان سیاست کریں گے یہ سنت انبیاء ہے. سارے بولو, مسلمانوں کے لیے سیاست رسول اللہ کی سنت ہے, انبیاء کی سنت ہے, صدیق و عمر و عثمان و حیدر سب کی سنت ہے, اور یہ سیاست ہمیں کرنی ہے. اچھا اب کیا خلافت راشدہ دوبارہ آئے گی؟ پوچھ رہا ہوں. تو پھر یہ پاکیزہ سیاست کون کرے گا؟ یہ رسول اللہ کے وارث علماء کریں گے. جو حضور کے وارث ہوں گے وہ کریں گے, جو انبیاء کے وارث ہوں گے وہ کریں گے. اور انشاءاللہ وہ سیاست پاکستان میں بھی ایک دن آئے گا کہ دین تخت پر آئے گا. علامہ خادم حسین رضوی میدان سیاست میں آئے, لوگوں نے کہا لیجئے مولوی سیاسی ہو گئے. ہم نے کہا مولوی سیاسی نہیں, انبیاء بھی سیاسی ہیں. سمجھ آئی بات؟ ہم تو انبیاء کی سنت پر ہیں, جو سیاست سے تعلق نہیں رکھتا. اقبال سے جا کے پوچھ لو اگر ہم سے نہیں پوچھتے تو سیاست سے تمہارا بڑا گہرا تعلق ہے. اور میں نے 1 گھنٹے کے خطبے میں سیاست آپ کو پیچھے کتنی بیان کر دی, پاکستان کی تاریخ. تو یہ ہماری تاریخ ہے, ہمارے اگر سیاست میں علامہ شاہ احمد درانی صدیقی نہ آتے تو بتاؤ یہ کام ہوتا؟ وہ بھی کہتے ہیں میں تو صدیق اکبر کی اولاد سے ہوں, خلافت راشدہ والی سیاست آئے گی تو سب سے پہلا سیاستدان علامہ شاہ احمد درانی ہوں گے. اگر وہ یہ کہہ دیتے تو پھر 7 ستمبر 1974 کا دن جو آج پاکستان میں اس طرح منایا جا سکتا تھا, وہ اجرا نشین ہو جاتے. وہ تو علامہ شاہ احمد درانی صدیقی کی تو موریسی زمین مدینہ منورہ میں تھی, پلاٹ تھے ان کے اپنے. وہ کہتے ہیں میں مدینہ پاک میں جا کے رہ لیتا ہوں, میرے والد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے قدموں میں مدفون ہیں, حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی. وہ کہتے ہیں میں تو مدینہ پاک چلا جاتا ہوں. ان کے تو بیٹے جو ہیں وہ مدینہ پاک میں پیدا ہوئے, ان کا خاندان مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھا, تو وہ وہاں چلے جاتے. نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم کراچی کی سرزمین میں پہلے ختم نبوت کی تحریک چلائیں گے, قادیانیوں سے جنگ کریں گے سیاسی میدان میں, انہیں شکست دے کر عبداللہ شاہ غازی کے قدموں میں مدفون ہو جائیں گے. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ اہل سنت اپنا سیاسی شعور بیدار کر لیں, اور تحریک لبیک پاکستان اس وقت بحمد اللہ تعالی اہل سنت کے سیاسی شعور کو عروج پر لے جانے کے لیے کوشاں ہے. اور ہر میدان میں بحمد اللہ تعالی ہم ان حالات میں, جبکہ ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی جیل میں, شورا کے علامہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جیل میں, علامہ مفتی غلام غوث بغدادی صاحب جیل میں, حفیظ اللہ علوی صاحب وہ جیل میں, بڑے بڑے ہمارے کارکنان جیل بھگت کر بھی آ گئے. اور یہ بتا دوں یہ ختم نبوت کی جو تحریک ہے, اس میں جیل تو بڑی چھوٹی چیز ہے. 5-6 مہینے 10 مہینے یہ چھوٹی چیز ہے. وہ شعر تو یہ ہے نا کہ ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں, مگر خدا کی قسم رسول اللہ کی محبت کا نور وہ نور ہے, جب یہ دل میں آ جاتا ہے تو پھر بندہ یہ بھی کہہ دیتا ہے ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائیں, تو پھندے آزما ہم گردن آزمائیں. جیل نہیں, تو پھندے آزما. رسول کیونکہ ہمیں سکھا گئے نا امیر المجاہدین, ہم نے گردن حضور کے لیے رکھی ہوئی. کیا کرو گے؟ لٹکا دو گے, لٹکاؤ, لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ لگے گا, حضور سے وفا کا نعرہ لگے گا, حضور سے وفا کا نعرہ لگے گا. اب یہ نہیں رکتا. رسول اللہ کی عزت کے لیے, حضور کے دین کے لیے الحمدللہ ہم حاضر ہیں. ووٹ رسول اللہ کے لیے. ووٹ کی پرچی کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟
آپ فاسق فاجر لوگوں کو جو چیز دے رہے ہیں وہ آپ نے رسول اللہ کے دین کو دینی ہے، اور کیا ہے؟ کہتے تو آپ ہیں میں نے جان دینی ہے حضور کو، کہتے ہیں نا جان دینی ہے، تو پھر لوگ نوکری بچا رہے ہیں اور کہتے ہیں جان دینی. نہیں، جس نے حضور سے پیار کیا اس کے لیے پھر کوئی اور چیز معنی نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، میری نسلوں کو، آپ کی نسلوں کو رسول اللہ سے وفا نصیب فرمائے.